السلام علیکم. میں آج بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے آنیسٹلی. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی انسان بڑا فنی بھی اور ڈینجرس بھی ہے. کون سی سچویشن؟ جب ایک انسان انٹلیکچوئل نہ ہو نہ وہ انٹیلیجنٹ ہو. اور انٹیلیجنٹ کو اس طرح نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے انٹیلیجنٹ آ جاتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. جس بارے میں بات کرو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے, تھوڑا بہت بھی بے شک. لیکن سب سے ڈینجرس کام یہ ہے کہ جب لوگ انٹلیکچوئل نہ ہوں یا انٹیلیجنٹ نہ ہوں یا اسپیسیفکلی انٹلیکچوئل نہ ہوں اینڈ دے ایکٹ ٹو بی انٹلیکچوئلس, وہ بڑا ڈینجرس کام اور ہنسی بھی آتی ہے. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ان مائی اوپینین کی بات کروں, ماروی سرمد از ون آف دوز. ماروی سرمد اب کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے میں نے دیکھا ماروی سرمد ہے کون. لکھا ہے کامنٹیٹر اینڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. اب پاکستان میں یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. کوئی بار ہونی چاہیے, کوئی لائن, کوئی کرائٹیریا کسی کے لیے بھی کہ آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو تو آپ کو ایک کرائٹیریا کو پورا کرنا پڑے. ادھر ہوتا ہی ہے جو پاکستان کو گالی دے, پاکستان کی فوج کو گالی دے اور پاکستان کے نیریٹو کے اگینسٹ کام کرے, 2-4 ویڈیوز اس پہ بنائے, وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بن جاتا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے پرسن جو چیزوں کو تھوڑا واچ کر رہا ہوتا ہے, کرنٹ افیئرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو تھوڑا بہت نا مجھے بھی اسٹیٹسٹکس کا نالج ہوتا ہے, تھوڑا بہت کرنٹ افیئرس کا مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں 6-7-8 سالوں سے ان چیزوں کو فالو کروں, تو ہلکا پھلکا مجھے بھی ان چیزوں کا تھوڑا آئیڈیا ہے. تھوڑا سا سیاست کا بھی پتہ ہوتا ہے, تھوڑا سا انٹرنیشنل افیئرس کا بھی ہلکا پھلکا میں سمجھتا ہوں. تو میری رائے کے مطابق, چھوٹی سی میری ایک رائے, آپ لوگ میرے سے سب بہت سمجھدار ہیں لیکن میں جو سمجھتا ہوں, ماروی سرمد نے ایک ٹویٹ کیا. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ, تو یہاں تو مجھے نظر آتا ہے وہ کیمپین چلا رہی ہیں ریگارڈنگ کشمیر میں کیا انڈیا کر رہا ہے, اس کے اوپر آواز اٹھاتی انٹرنیشنلی, ایک کیمپین چلاتی ہیں. ہمیں روزانہ کے حساب سے نظر آتا جتنی ٹویٹس وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ کرتی ہیں, اتنی ہی ٹویٹس اگر مجھے نظر آ جاتی کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ تو کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد اسرائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل کیا کر رہا ہے ادھر, آپ دیکھیں جو پیلسٹائن کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے اوپر کوئی کیمپین چلتی نظر آتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے. ایون پاکستان کے اندر جو ریئل ایشوز ہیں ان کے اوپر ان کو کیمپین چلاتے ہوئے میں شاید دیکھتا. اور اگر انہوں نے کسی بھی ہیومن رائٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کے خلاف, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن وہ ایجنڈا بیسڈ ان کی, مجھے جتنی بھی میرا انالیسس کے مطابق جو میں ان کو فالو کروں, دیٹ از ایجنڈا بیسڈ, دیٹ از ناٹ فار ہیومن رائٹس. کیونکہ ہیومن رائٹس کبھی بھی یہ ٹیلر نہیں کرتے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, اور فلانے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں نے منہ بند کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر. اگر آپ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہو تو آپ سب کے لیے ایکولی بات کرتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو مائی پوائنٹ, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا بڑی امپورٹنٹ, اس کے ان کے ٹویٹر پہ ماروی سرمد کی عادت یہ ہے کہ ان کے جو اگینسٹ لوگ ہیں نا وہ بھی ان جیسے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں اور آواز اونچی کر لیتے ہیں, اور ماروی سرمد بھی یہی کرتی ہیں. جب ان کے پاس فیکٹس ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سو کالڈ انٹلیکچوئل, جب ان کے پاس اسٹڈی ان کی ختم ہو جاتی ہے, کوئی اپنا ہوم ورک انہوں نے کیا نہیں ہوتا, جب وہ پھنس جاتی ہیں, ان کے اوپر ڈبیٹ کرنے کا ٹاپک نہیں ہوتا یا کوئی ویلڈ آرگومنٹ نہیں ہوتا, تو وہ پھر اپنا آواز ریز کرتی ہیں, آواز اونچی کرتی ہیں, اور یا پھر وہ کامن چیز میں لٹ گئی مر گئی ولا کر دیتی ہیں. کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اصل میں لٹ گئے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں, عورتیں, مرد, اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ان کے حق بھی مارے جاتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے, اس کو فیکچولی ہم اس چیز کو ریبٹ کریں گے. اب وہ ٹویٹ یہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی, آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کی میجر تھیوری تھی 2 نیشن تھیوری, جس کی بیس پر نے پاکستان بنایا. دیٹ واز دا کانسیپٹ جس کے اندر یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بنتی ہے نا ماروی سرمد. 2 نیشن تھیوری کے اندر ہیومن رائٹس کی بات ہوئی ہے. 2 نیشن تھیوری واز بیسڈ آن ہیومن رائٹس. کیوں؟ کیونکہ ریلیجن کی بیس پہ, ریس کی بیس پہ, علاقائی بیس کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ اور ایون جو مائنورٹیز وہاں ہوتی تھیں اور بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اور میں یہ نہیں کہوں گا صرف لوگوں کی وجہ سے, دیکھیں لوگ تو وہی کریں گے جو ان کو لیڈرشپ ان کی فیڈ کر رہی ہے. اسی طرح جب پاکستان بنا, بہت سے ہندو برادری, ہندو رسپیکٹیبل ہمارے سٹیزنز وہاں سے, کرسچنز ہمارے رسپیکٹیبل سٹیزن سب انڈیا سے آئے پاکستان, ورنہ وہ نہ آتے. تو 2 نیشن تھیوری تھی ہیومن رائٹس کے وائلیشن کے اگینسٹ, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی, مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی. اور یہ ایک خواب بھی تھا اور ایک کانسیپٹ تھا جس کی بیس پہ قائد اعظم آگے چلے. اور ماروی سرمد اپنی ٹویٹ میں کہتی ہیں کہ قائد اعظم کا جو آفس اوتھ تھا اس میں 2 نیشن تھیوری کا ذکر ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن ہائبرڈ وار. آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. 2 نیشن تھیوری کا ذکر اوتھ کے اندر ہوگا کیوں؟
انہوں نے تو ایک میسج یہ دے دیا کہ ٹو نیشن تھیوری کی ویلیو ہی کوئی نہیں تھی کیونکہ اوتھ میں نہیں تھی. اور لوگوں نے کہا کہ یار واقعی یار یہ تو بڑی سوچنے والی بات ہے, اوتھ میں کیوں تھی؟ پہلی بات اس کی اوتھ میں جگہ بنتی ہی نہیں, لیکن ماروی سرمد نے پچ کی اس جگہ پہ بال پھینکا جو کنفیوژن پیدا کر دیتی ہے بیٹسمین کے لیے, اور بیٹسمین آپ لوگ ہیں, اور اس کی ایک ٹویٹ نے اس کو آپ کو کنفیوز کیا. لیکن میں اس کو ابھی کنسٹرکٹیولی بتاؤں گا کہ کیا بات ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیں اوتھ ہوتا کیا ہے. اوتھ ہی ہوتا ہے کہ میں جو دفتر سنبھال رہا ہوں, آپ جتنے بھی اوتھ پڑھیں, میں جو دفتر سنبھال رہا ہوں میں اس کے لیے آنیسٹی سے کام کروں گا, اور ساری چیزیں آپ اپنی ڈیوٹیز اس کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کروں گا. آپ اس کے اندر ایجنڈا, میں اگر فار ایگزامپل آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, میں ابھی یوتھ منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہوں. جب ہم اوتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اپنی ڈیوٹیز کے بارے میں کہ ہم اس طرح سے جاب کریں گے, آنیسٹلی کام کریں گے, اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر یہ ایکسپلین تو نہیں کرتے کہ یہ یوتھ منسٹر بننے سے پہلے میرا خواب کیا تھا, میں نے سوچا کیا تھا, میں بننا کیوں چاہتا تھا. کیونکہ وہ اس کی جو اس کو السٹریٹ کرتا ہے جو اوتھ ہے وہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی اس کی جگہ آئے وہ آنیسٹی کے ساتھ کام کرے گا. اس کے پیچھے اس کی امیجنیشن کیا تھی, کام کرنا کیا چاہتا ہے. اور فار ایگزامپل ایک بندہ آپ مینیجر رکھتے ہیں ایک فیکٹری کے اندر, اس کے اندر آپ اسے کہتے ہیں تم نے آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہے, وہ اوتھ اٹھاتا ہے جی میں آنیسٹی کے ساتھ کام کروں گا. اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس فیکٹری میں آنے کا, اس کا مقصد کیا تھا, وہ اوتھ میں تھوڑا لکھا ہوتا ہے, یہ کسی بیوقوف کو بھی پتہ ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, اسی ٹویٹ کو لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, اور وہ بھی مجھے خیر پتہ ہے کون لوگ ہیں, لیکن چھوڑیں اس بات کو. لیکن اس کو کہتے ہیں ففتھ جنریشن ہائبرڈ وار, آپ کے ذہنوں کے ساتھ کھیلنا, آپ کی مینٹیلٹی کے ساتھ کھیلنا. کشمیر کے اندر ہمارے لوگ جو ہیں, اس کے بعد پیلسٹائن کے اندر ہمارے جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں, آپ کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا, آنیسٹلی ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر کہتے ہیں پاکستان میں آزادی رائے نہیں ہے, اور جتنی آزادی پاکستان میں کس ملک میں ہے رائے دینے کی آزادی, کہ پورا دن بکواس کرتے رہو, جھوٹ بولتے رہو, اداروں کو بھی ملائن کرتے رہو, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور یہ کھلے عام سب لگے میں. لیکن میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ اب یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے, اور جتنی یہ جھوٹ بولیں گے میری کوشش ہوگی کہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ان کے جھوٹ آپ کے سامنے رکھوں.